آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے, ہمیں صرف گریف ہوتا ہے, ہمیں جو ہے نا وہ ڈیموٹیویشن ہوتی ہے, ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی, اسٹریس آ رہا ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا اسٹریس ہے, انکمپلیٹ ٹاسک کا اسٹریس ہے, وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے, فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. صحابہ میں مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. دس فلاسفی ول سیو. شکر کریں آپ مسلمان, شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی, تب that is the time you will prostrate and then you will get up. You will rise like a moment. You will rise like a warrior, like a superman. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو میننگ اور آپ کو پرپس اسلامک فلسفی آف لائف دے. ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں مومن نہیں جا سکتا, یہ میرا دعویٰ ہے. مومن نہیں جا سکتا. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرا فلانا دوست داڑھی والا ہے وہ تو گیا ہوا ہے, کیا وہ مومن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں. دوسری بات, کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن میں مومن نہیں چلتا بیکاز آف سرٹن ریزن. ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکل ریزنس ہو سکتا ہے کہ وہ برین کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی ریزنس ہو سکتا ہے کہ وہ انہیریٹنس میں کچھ آ رہا ہو, اسکیزوفرینیا. یس, یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے, جینز میں ہوتا ہے, ظاہر جینز کہنا چاہیے. تو اسی طرح بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے برین کے اسٹرکچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. نیورو سائنس اب ہمیں یہ بتا رہی ہے نا, کبھی کبھی ایبسنس آف نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. سیروٹونن اور جو آپ کا ڈوپامین ہے اس کی ایبسنس جو ہے وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہے. یس, کلینکل ڈپریشن از ویری مچ پاسبل. تو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا, ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے. تو کچھ ہو سکتا ہے بہت دیندار لوگ ڈپریشن میں ہو, بٹ اس کی ریزن ایگزسٹینشیل نہیں ہوگی. وہ اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ اس کو میننگ نہیں مل رہا لائف میں. یہ جو خاص ڈپریشن ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن, یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے, ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ there is nothing to counsel them, there is nothing to bring them out of darkness once they go into it. معاذ اللہ, کیا ہے ان کے پاس؟ آخرت کا کنسیپٹ بیچاروں سے چھین لیا, ایتھیسٹک فلسفیز ان پر تھوپی گئی ہیں. کتنا ظلم کیا ایتھیزم نے ان کے ساتھ. سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ہی, کہ خدا کا کنسیپٹ ان سے چھین لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے ظاہر ہے انہیں کچھ دیا نہیں, تو ظاہر ہے the only choice they had was to become an atheist because certain concepts of Christianity seem so absurd, and same goes for Hinduism. لیکن یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان لوگ کو بھی اسلام کی دولت سے ہم ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی, آدم علیہ السلام کی اولاد. ہمیں جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں ہیومینٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam An-Nawawi, he comments on this hadith, he says کہ یہاں پر brother سے مراد ہے brother in humanity. آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. تو یہ فلسفہ ہم نے انہیں بھی دینا ہے انشاءاللہ. تو میں نے جو تمہید باندھی شروع میں ڈپریشن کے حوالے سے, دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے, ہمیں صرف گریف ہوتا ہے, ہمیں جو ہے نا وہ ڈیموٹیویشن ہوتی ہے, ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس کو میسج جاتا ہے کہ تم ڈپریس ہو, اور پھر نا ایک وہ مزید ڈیموٹیویشنل سٹیج آتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ ونس یور برین رجسٹرز کہ تم ڈپریس ہے تو پھر بات ختم ہے. بھائی ڈپریس ہیں تو پھر ڈپریس ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار.
Ibn al-Qayyim said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? کیا حکمت تھی اس کوٹ میں. کیوں؟ بیکاز ڈپریس بلیور کو شیطان مزید ڈپریس کرے گا, اللہ کی عبادت سے دور کرے گا. دیکھیں نا اس کا مین مقصد کیا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی, اسٹریس آ رہا ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا اسٹریس ہے, انکمپلیٹ ٹاسک کا اسٹریس ہے, وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے, فیل ہوتے ہیں, ون ٹاسک آفٹر ادر ٹاسک فیل ہوتے جاتے ہیں, ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے, اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں, ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا, ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار, دیکھیں آپ اس کی, مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے. میں حیران ہوتا ہوں, ہماری یوتھ کا مشغلہ تو ہے نا یہ حرام ریلیشن شپ, ظاہر ہے, تو دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے, پسند آیا, آنکھوں کو بھایا, واٹس ایور دا ریزن, اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی, یا وہاں شادی نہیں ہو رہی, یا جو ہے نا وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑ کرا دیا اگلے نے, سوری ٹو یوز دس ورڈ. اب سیڈنس آئے گی, ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی, یو ول بی لاسٹ آبویسلی. اور شیطان پھر مزید آئے گا, مزید ڈپریس کرے گا, مزید مایوسی ڈالے گا, بہت کچھ کہے گا, اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا, وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا, ہر وقت کمرے میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, سیڈ شاعری, اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا, وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے, پھر قوالیاں سن کے 6واں گیئر بھی لگ جائے گا. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئے. A depressed believer is most beloved to شیطان. He loves a depressed believer, کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا, اس کی عبادات چھڑواؤں گا, میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. اپنے اوپر رحم کریں, شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں. میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے, آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس, لیکن یہی تو آپ نے سٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہو, خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھے ڈریس پہنیں, نہا دھو کے رہا کریں, اپنا انوائرمنٹ چینج کریں, اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے, ایکشن لینے سے بندہ اس اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے ہیں جن میں شکایت. اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے, اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے, اب زندگی خراب ہو چکی ہے. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. Why is it happening to me? میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے, میرے ساتھ ایسا کیا. اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا. خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے, سرچ اٹ آؤٹ, انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے.